الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں، تحریرات میں، ارشادات میں ہمیں اپنی بعثت کے مقصد کے بارے میں بتایا ہے. بس ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس مقصد، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان مقاصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کرنے والوں میں شمار ہو سکیں. ان مقاصد میں سے اس وقت میں بعض آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پھر ایمان کو زندہ کرنے کے لیے مامور کیا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ لوگ قوت یقین میں ترقی پیدا کریں، اس بات پر یقین ہو کہ خدا ہے اور دعاؤں کو سنتا ہے اور نیکیوں کا اجر دیتا ہے اور برائیوں کی سزا بھی دیتا ہے. آپ مزید فرماتے ہیں، اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ جب تک ایمان کامل نہ ہو، نیک اعمال انسان مکمل طور پر بجا لا نہیں سکتا. فرمایا کہ جو کمزور پہلو ہوگا اسی قدر نیک اعمال میں کمی ہوگی. بس اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور یقین پیدا کرنے انبیاء آتے ہیں اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا ایک بہت بڑا مقصد ہے تاکہ کمزوریاں دور ہوں اور ایمان کامل ہو. یہ خلاصہ ہے آپ کے بعض ارشادات کا، کیونکہ بعض الفاظ میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، الفاظ سارے نہیں لیے. بہرحال یہ کمزوریاں کس طرح دور ہوں گی اور ایمان کس طرح کامل ہوگا، اس بارے میں آپ نے بڑا کھل کر فرمایا ہے، واضح فرمایا ہے کہ صرف میری بیعت میں آنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی اصول خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یعنی اور وہ لوگ جو ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں، یہ ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے کہ وہ لوگ جو ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. بس یہ اصول ہے ایمان میں کامل ہونے کا کہ صرف بیعت کرنے سے اصلاح نہیں ہوگی، اگر اس کے ساتھ اپنی حالت بدلنے کے لیے مزید کوشش نہیں ہوگی، اگر خالص اللہ تعالیٰ کے ہو کر کوشش نہیں ہوگی،
اپنے دلوں کو بدلنے اور پھر عمل کرنے اور جہاد کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز کی ترقی تدریجی ہے، روحانی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور بدون مجاہدہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مجاہدہ بھی وہ جو خدا تعالیٰ میں ہو، یعنی خالص ہو کر اس کی تلاش ہو، اس کی تعلیم پر عمل ہو، یہ نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی بے فائدہ ریاستیں اور مجاہدے جوگیوں کی طرح تجویز کر بیٹھے۔ یہی کام ہے جس کے لیے خدا نے مجھے مامور کیا ہے، تاکہ دنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ہمیں کیا دکھایا اور ہم سے کیا امید کی آپ نے؟ وہ نمونے قائم کیے اور ان نمونوں پر چلنے کی تلقین کی جو آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے بھی قائم کیے اور حسن خلق کے بھی قائم کیے، اور جن کو قائم کرنے کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے انہوں نے بھی پھر مجاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے کہلائے، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ایسے وارث ہوئے کہ ایک دنیا کو اپنے پیچھے چلا لیا۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ آپ کے ماننے والوں کو کیسا انسان بننے کی ضرورت ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح بیعت کے وقت رکھ لیے جائیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو کہ ضرورت اسی کی ہے۔ ہمارا کام اور ہماری غرض یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرو، تم اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرو اور بالکل ایک نئے انسان بن جاؤ۔ اس لیے ہر ایک کو تم میں سے ضروری ہے کہ وہ اس راز کو سمجھے اور ایسی تبدیلی کرے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اور ہوں۔ بس اگر ہم اپنے وجود میں تبدیلی کی کوشش کرتے ہوئے اور وجود نہیں بناتے، اپنے آپ کو ایسا نہیں بناتے جو دنیا سے مختلف ہو، تو آپ کے ارشاد کے مطابق ہمیں بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک جگہ بعثت کی غرض بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے، اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارا اصل منشا اور مدعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے اور آپ کی عظمت کو قائم کرنا ہے۔ ہمارا ذکر تو ضمنی ہے، ہماری تعریف اگر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہے۔ بس یہ غرض بھی پوری کرنے کے لیے ہم نے بیعت کی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عمل کریں اور اس تعلیم کو پھیلائیں، کیونکہ دنیا کی نجات بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے۔ بس دنیا کو بتائیں کہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے تلے آ کر تم بھی نجات حاصل کرو۔
پھر آپ ایک جگہ اپنی آمد کا مقصد بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ اسلام کو کل ملتوں پر غالب کرے. اس نے مجھے اسی مطلب کے لیے بھیجا ہے اور اسی طرح بھیجا ہے جس طرح پہلے مامور آتے رہے. پھر اپنے مشن کی غرض کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو براہین اور حجج ساتیہ کے ساتھ یعنی روشن دلائل کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھلاؤں. پھر آپ نے اپنی آمد کا مقصد ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ پر ایمان پیدا کرانا چاہتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاوے وہ گناہ کی زہر سے بچ جاوے اور اس کی فطرت اور سرشت میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاوے، اس پر موت وارد ہو کر ایک نئی زندگی اس کو ملے. گناہ سے لذت پانے کے بجائے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو. جس کی یہ صورت ہو جاوے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا ہے. خدا خوب جانتا ہے کہ اس زمانے میں یہی حالت ہو رہی ہے کہ خدا کی معرفت نہیں رہی. کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جو اس منزل پر انسان کو پہنچا دے اور یہ فطرت اس میں پیدا کرے. ہم کسی خاص مذہب پر کوئی افسوس نہیں کر سکتے. یہ بلا عام ہو رہی ہے اور یہ وبا خطرناک طور پر پھیلی ہے. میں سچ کہتا ہوں خدا پر ایمان لانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے بلکہ ملائکہ کا مسجود ہوتا ہے، یعنی فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، نورانی ہو جاتا ہے. غرض جب اس قسم کا زمانہ دنیا پر آتا ہے کہ خدا کی معرفت باقی نہیں رہتی اور تباہ کاری اور ہر قسم کی بدکاریاں کثرت سے پھیل جاتی ہیں، خدا کا خوف اٹھ جاتا ہے اور خدا کے حقوق بندوں کو دیے جاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ایسی حالت میں ایک انسان کو اپنی معرفت کا نور دے کر معمور فرماتا ہے. اس پر لعن طعن ہوتا ہے اور ہر طرح سے اس کو ستایا جاتا اور دکھ دیا جاتا ہے، لیکن آخر وہ خدا کا معمور کامیاب ہو جاتا اور دنیا میں سچائی کا نور پھیلا دیتا ہے. اسی طرح اس زمانے میں خدا نے مجھے معمور کیا اور اپنی معرفت کا نور مجھے بخشا. پھر آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاقی قوتوں کی تربیت کروں. ایک موقع پر آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے دعوے اور رسالت کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی کیا مقاصد آپ کو حاصل ہوں گے، اس سے کیوں آئے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ کم ہو گیا ہے اور دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے اور پاکیزگی کم ہو گئی ہے، خدا تعالیٰ اس رشتے کو جو عبودیت اور الوہیت کے درمیان ہے پھر مستحکم کرے گا اور گم شدہ پاکیزگی کو پھر لائے گا. دنیا کی محبت سرد ہو جائے گی. اور فرمایا یہ میرے ذریعے سے ہوگا. یہ بہت بڑا مقصد، بہت بڑا دعویٰ ہے جو آپ نے بیان فرمایا. آج کی مادی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں لوگ جو ہیں، دنیا جو ہے مادیت میں ڈوب کر اپنے پیدا کرنے والے خدا کو بھول چکی ہے، اور جو بظاہر مذہب یا خدا کے وجود کو کچھ سمجھتے ہیں، کچھ تسلیم کرتے ہیں، تو وہ بھی ظاہری رنگ میں نہ انہیں خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ یقین ہے، نہ اس کا ادراک ہے، نہ فہم ہے، نہ مذہب کا کچھ ادراک ہے. ان کے لیے اصل چیز دنیا اور اس کی جاؤ حشمت ہے، صرف نام کے طور پر کسی مذہب کو ماننے والے ہیں. ایسے حالات میں یقیناً یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کس قدر یقین ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے پر کس قدر اعتماد ہے، اس کا اظہار جو الفاظ میں نے پڑھے ان کی شوقت سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب الفاظ، یہ آپ کا دعویٰ، یہ بعثت کی غرض
اور مقاصد ہمیں بھی کچھ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے جس کو پڑھ اور سن کر ہم جماعت میں داخل ہوئے ہیں، یا ہمارے باپ دادا جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے تھے اور ہم نے ان کی اس نیکی کا فیض پایا۔ یہ ہم سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے یا یہ مقاصد ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم ان مقاصد کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ ہمیں ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بھی ان کے نتائج کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ جو باتیں دنیا میں پیدا کرنے آئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے بھی مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے مددگار بننا ہے۔ جب ہم نے منادی کی آواز کو سنا اور ایمان لائے تو اب ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں، اور ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کریں گے اور اس پیغام کو پھیلائیں گے، اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ بس ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، سوچنا ہوگا، منصوبہ بندی کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہوگی تاکہ کامیابیوں سے ہم ہمکنار ہوں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر ہم آپ کو مان کر پھر آرام سے بیٹھ جائیں اور کوئی فکر نہ کریں تو یہ عہد بیعت کا حق ادا کرنے والی بات نہیں ہوگی۔ یہ دعویٰ قبول کر کے بیٹھ جانا اور سو جانا ہمیں مجرم بناتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی جب ہم اپنے وسائل کو دیکھتے ہیں، اپنی حالتوں کو دیکھتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم کریں بھی تو کیا کریں گے؟ ایک طرف ہمارے وسائل محدود اور دوسری طرف دنیا کی 80% سے زائد آبادی کو مذہب سے دلچسپی نہیں ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ان ترقی یافتہ ممالک میں دولت ہے، ہر قسم کی ترقی ہے، دوسرے مادی اسباب ہیں جنہوں نے یہاں رہنے والوں کو خدا سے دور کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ خدا تعالیٰ کی تلاش میں وقت ضائع کریں۔ ابھی کل کی ڈاک میں ہی ایک خط تھا جاپان سے، ایک احمدی کا، بڑے درد کا اظہار تھا کہ میں نے اپنے ایک جاپانی دوست سے کہا، بڑے اچھے اور اعلیٰ اخلاق ہیں ان کے، تعلقات بھی ان سے اچھے ہیں، بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ جب اسے یہ کہا کہ خدا سے دعا کریں کہ ہدایت کی طرف رہنمائی ہو، تو کہنے لگے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تمہارے خدا کی تلاش کرتا پھروں یا خدا سے رہنمائی مانگوں، اور مجھے بہت کام ہے۔ تو یہ تو حالت ہے دنیا کی۔ ان قوموں کی جو ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، یہ حالت ہے، اور غریب قوموں کو بھی اس ترقی اور دولت کے بل بوتے پر اپنے پیچھے چلانے کی یہ بڑی طاقتیں اور امیر قومیں کوشش کر رہی ہیں۔ بس جب یہ صورتحال ہو
سننے کی طرف توجہ نہ ہو، یا کم از کم ایک بڑے طبقے کی توجہ نہ ہو، اور دولت اور مادیت ہر ایک کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہی ہو، اور ہمارے وسائل جیسا کہ میں نے کہا محدود ہوں، تو ایسے میں کس طرح ہم دجل اور مادیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے کہ ہم دنیا کی اکثریت کو خدا تعالیٰ کے وجود کی پہچان کروا سکیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم کر سکیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور بڑی تحدید سے فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھیجا کیا ہوں اور یہ ہوگا انشاءاللہ۔ بس ہم بھی آپ کے اس دعوے کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر یہ اعلان کر رہے ہیں، چاہے ظاہراً کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارا بیعت میں آنا ہی ہم سے یہ اعلان کروا رہا ہے اور کروانا چاہیے کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے دین میں مددگار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے انکار سے مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم دنیا کی آنکھ سے دیکھ کر اس کام کو آگے نہیں بڑھا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہمیں ہر قدم پر تسلی دلاتی ہیں کہ اگر تم اللہ میں ہو کر کوشش کرو گے تو نئے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس ہم دنیاوی نظر سے دیکھیں اور وسائل پر بھروسہ کریں تو کامیابی جو ہے ہماری ایک دیوانے کی بڑھ نظر آتی ہے۔ اگر ہم دنیاوی طاقت اور وسائل کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک ملک کو ہی دیکھ کر ہم پریشان ہو جائیں۔ مثلا روس کو لے لیں، چین کو لے لیں، یورپ کے کسی ملک کو لے لیں، امریکہ کے کسی ملک کو لے لیں، جزائر کو لے لیں، افریقہ کے کسی ملک کو لے لیں، ہر جگہ بہت سی ایسی روکیں نظر آئیں گی جو ہمیں آگے بڑھنے سے ڈرائیں گی۔ ملکوں کے حالات اور دنیاوی جاہ و حشمت نہ آج سے چند دہائیاں پہلے ہمارے حق میں تھے، نہ آج ہمارے حق میں ہیں، لیکن یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں، ہوں گے اور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ مثلا ایک وقت میں روس اور تمام جو اس کے ساتھ کی اسٹیٹس تھیں، کمیونسٹ حکومت کی وجہ سے وہاں تبلیغ نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ایک حصہ آزاد ہو کر مذہب سے دور چلا گیا اور دنیاوی چکا چوند نے اسے اندھا کر دیا، اور دوسری طرف جو مسلمان ریاستیں رشیا میں شامل تھیں وہاں مفتیوں اور مفاد پرست مذہبی لیڈروں نے حکومت کو اس قدر ڈرا دیا ہے کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی راستے میں قدم قدم پر روکیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ جماعت پر پابندیاں ہیں اور وہاں کے احمدیوں کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک کو دیکھیں تو دنیا داری نے یہاں بھی انتہا کر دی ہے۔ غلاظتوں اور بے حیائیوں کو قانون تحفظ دے دیتا ہے۔ جس بے حیائی پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو تباہ کیا تھا، اس بے حیائی کو ہمدردی کے نام پر تحفظ دیا جا رہا ہے۔ چین میں مذہب سے دلچسپی کوئی نہیں، مادی دور میں آگے بڑھنے کی ایک وہاں دوڑ لگی ہوئی ہے،
اور معاشی لحاظ سے وہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن رہا ہے۔ جاپان ہے تو وہاں بھی بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، ٹیکنالوجی میں ترقی ہے اور حیرت انگیز ترقی نظر آتی ہے۔ اکثریت دنیا کے حصول کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن مذہب سے دوری ہے۔ ابھی میں نے جو مثال دی کہ خدا کے لیے نعوذ باللہ وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ کہنے والے ہیں اکثریت کا یہی نظریہ ہے۔ کیسا خدا، کون سا خدا؟ بے شک اخلاقی لحاظ سے یہ لوگ بڑے آگے ہیں، لیکن دنیا داری نے مذہب سے دور کر دیا ہے۔ بظاہر کہنے کو اگر جاپانیوں سے پوچھو تو روایتی مذہب ان کا شنتوئزم ہے، لیکن حقیقت میں شنتوئزم، عیسائیت اور بدھزم کا ایک عجیب ملغوبہ یا عجیب مجموعہ بن چکے ہیں یہ لوگ۔ عملاً صرف رسومات کی حد تک پیدا ہونے، زندگی گزارنے اور مرنے کے بعد کے مراحل جو ہیں وہ مختلف سٹیجز میں مختلف مذاہب ادا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ مغرب کی اکثریت، جیسا کہ میں نے کہا، خدا تعالیٰ کو بلا بیٹھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ خدا تعالیٰ کو بلا بیٹھی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مذہب کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ چرچوں میں جانے والے کوئی نہیں، عیسائیت کہتی تو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن چرچ فروخت ہو رہے ہیں۔ بس یہ دنیا کی صورتحال ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ ہم ان دنیا داروں کے سامنے ہمارے وسائل جو ہیں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ بس یہ سب باتیں جو ہیں یہ فکر پیدا کرتی ہیں، اور فکر پیدا کرنے والی ہونی چاہیے کہ ایسے حالات میں ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ لیکن خدا تعالیٰ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے، خدا تعالیٰ جس نے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا، اس نے ہمیں فرمایا کہ مجھ میں ہو کر میرے راستوں کی تلاش کرو، اور خدا تعالیٰ میں ہو کر اس کے راستے کی تلاش کس طرح کرنی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو، اللہ یقیناً صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس یہ اللہ ہے جس سے مدد مانگی جائے تو بڑی سے بڑی روک بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمام قدرتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے جلال کے ساتھ سب طاقتوں کا مالک ہے، وہ ہر انہونی چیز کو ہونی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر انسان کے لیے نجات دہندہ کے طور پر بنا کر بھیجا ہے، جس نے قرآن کریم آپ پر نازل فرما کر تمام انسانوں کے لیے شریعت کو کامل کر دیا، جس میں ہر زمانے کے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل بھی ہے، جس نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے میں اسلام کی احیائی نو کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب ایسے حالات آئیں کہ روکے سامنے نظر آئیں، جب ایسے حالات آئیں کہ تمہاری عقلیں
فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں، اس وقت تم صبر اور صلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ بس اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے تو بظاہر مشکل کام بھی آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے دین نے غالب آنا ہے، لیکن تمہیں اس غلبے کا حصہ بننے کے لیے صبر اور صلات کی ضرورت ہے۔ لیکن کیسے صبر اور کیسی صلات کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے پہلے اصول بیان ہو چکا ہے کہ اللہ میں ہو کر مجاہدہ کرو۔ صبر کے مختلف معنی ہیں لغات میں درج۔ مثلاً صبر یہ ہے کہ مستقل مزاجی اور کوشش سے برائیوں سے بچنا۔ ایک مومن اور ایک احمدی کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس دنیاوی دور میں جب ہر طرف سے شیطانی حملے ہو رہے ہیں اور برائیاں ہر کونے پر منہ کھولے کھڑی ہیں، ان برائیوں سے بچنے کے لیے جہاد کرے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ پھر صبر کا مطلب ہے کہ نیکی پر ثابت قدم رہے، یہ نہیں کہ وقتی نیکی ہو اور جب کہیں دنیا کا لالچ اور بدی کی ترغیب نظر آئے تو نیکی کو بھول جاؤ۔ اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف ہمیشہ توجہ رہے۔ ان اعمال کی قرآن کریم میں، اعمال صالحہ کی قرآن کریم میں تلاش کی ضرورت ہے۔ پھر صبر یہ ہے کہ اپنے معاملات خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، ہر صورت میں کوئی جزا فضا نہیں کسی بھی بات میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں خدا تعالیٰ کے سامنے معاملہ پیش کرنا۔ بس صبر کی یہ حالتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، روحانی مدارج میں ترقی ہوگی۔ دنیا کی کروڑوں دولت کی جو دولت ہے اس کے مقابلے میں ایک مومن کا ایک پاؤنڈ، ایک ڈالر، ایک روپیہ جو ہے وہ کام دکھائے گا جو دنیا کو حیران کر دے گا۔ پھر صبر کے ساتھ برائیوں سے بچنے اور نیکیوں پر ثابت قدم ہونے اور خدا تعالیٰ کے حضور اپنے معاملات کے پیش کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلات کی بھی ضرورت ہے۔ اور صلات کے بھی مختلف معنی ہیں۔ صلات کے ایک معنی نماز کے ہیں، یعنی یہاں یہ نصیحت ہے کہ مومنوں کو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے اور نماز کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صبر کے اعلیٰ نتائج اس وقت ظاہر ہوں گے جب نمازوں کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ پھر اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرو، استغفار کرو۔ صلات میں یہ سب معنی آ جاتے ہیں۔ پھر صرف یہ ظاہری نماز نہیں ہے بلکہ دعاؤں کی طرف ان کا حق ادا کرتے ہوئے توجہ کرو۔ خدا تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرو، ان کے بھی حق ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ بس یہ وسعت صبر اور صلات میں پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی حاصل ہوگی اور تمام کام آسان ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے اور فضل اور رحم کے دروازے کھلیں گے۔ بس یہ ہے ایک مومن کا کام کہ اپنی کوششوں، اپنی عبادتوں، اپنی دعاؤں، اپنے اخلاق کو انتہا تک پہنچاؤ۔ جو کچھ تمہارے پاس میں ہے وہ کر گزرو، پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ لیکن اگر صبر کا حق ادا نہیں کر رہے، اگر صلات کے حق ادا نہیں کر رہے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصہ دار نہیں بن سکتے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ صبر کا ایک مطلب برائیوں سے بچنا بھی ہے، اس کے لیے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ سچی توبہ اس وقت ہوتی ہے جب ان 3 باتوں کا خیال رکھا جائے۔ پہلی بات یہ کہ ان تمام خیالات اور تصورات کو دل سے نکال دو جو دل کے فساد کا ذریعہ بن رہے ہیں، جو غلط کاموں کی طرف ابھارتے اور اکساتے ہیں۔ یعنی جو بھی برائی دل میں ہے یا جس برائی کا خیال آتا ہے اس سے کراہت کا تصور پیدا کرو، تمہیں کراہت آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ برائی پر ندامت اور شرم کا اظہار کرو، اپنے دل میں اتنی مرتبہ اسے برا کہو کہ شرمندگی پیدا ہو جائے اور اس کا اظہار بھی ہونے لگ جائے۔ اور تیسری بات ندامت اور شرم کا اظہار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک پکا اور مصمم ارادہ کرو کہ یہ برائی میں نے دوبارہ نہیں کرنی۔ صبر میں بھی یہی حالت پیدا کی جاتی ہے، تبھی صبر صحیح صبر کہلاتا ہے۔ بس اگر ہم نے اپنی یہ حالت کر لی اور اپنے صبر اور صلات کے معیار حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی تائیدی نشان ظاہر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ نشانات جن کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، وہ ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں، نہ ہم نیکیوں پر قدم مار رہے ہوں، نہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی روح کو سمجھ رہے ہوں، نہ ہم اپنے ہر معاملے میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہوں، نہ ہم مخلوق کے حق ادا کر رہے ہوں، نہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی طرف توجہ دے رہے ہوں، جس کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں، نہ ہم نمازوں کا حق ادا کر رہے ہوں، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ دنیا کو ہم نے اسلام کے جھنڈے تلے لانا ہے، ان مقاصد کو اور ان اغراض کو پورا کرنا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی ہیں۔ دنیا اسلام کے جھنڈے تلے تو آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ضرور آئے گی، لیکن اگر ہم نے اپنے حق ادا نہ کیے اور اپنے صبر اور صلات کو انتہا تک نہ پہنچایا تو پھر ہم اس فتح کے حصے دار نہیں ہو سکیں گے۔ بس یہ حق ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دنیا پر غالب آنا ہے۔ اس دورے کے دوران بھی نیوزی لینڈ میں ایک جرنلسٹ نے مجھے سوال کیا کہ تم تھوڑے سے ہو، مسجد کی کیا ضرورت ہے تمہیں یہاں، پہلے ایک ہال موجود ہے۔ تو میں نے اسے یہی کہا تھا کہ آج تھوڑے ہیں، لیکن اس تعلیم کے ذریعے جو قرآن کریم میں ہمیں ملی، ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ کثرت میں بھی ہو جائیں گے، اور ایک کیا کئی مسجدوں کی ضرورت ہمیں یہاں پڑے گی۔ بس اس کے لیے دنیا میں ہر جگہ کوشش اور اپنی حالتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں میں افسوس سے یہ کہوں گا کہ جو توجہ ہونی چاہیے نمازوں کی طرف، عبادتوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلق پیدا کرنے کی طرف، وہ نہیں ہے ہماری۔ کل پرسوں کی بات ہے، مثلاً ایک خاتون ملاقات کے دوران مجھے آئیں اور بڑے روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ مسجدیں بناؤ اور مسجدیں آباد کرو، مسجدوں کی رونق بڑھاؤ، صلات کا حق ادا کرو، لیکن اب جب آپ چلے جاتے ہیں تو مسجد میں حاضری بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو یہ حاضری دور سے آنے والوں کی وجہ سے کم ہوتی ہے، جو اس وجہ سے مسجد فضل میں آتے ہیں کہ
مسجد فضل کی بات کر رہی تھی وہ کہ وہ میرے ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، تو یہ اور بات ہے. لیکن یہ دور سے آنے والے پھر اگر یہاں نہیں آتے تو اپنے سینٹروں میں اور اپنی مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنے والے ہونے چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو آنے والے ہیں کرتے بھی ہوں گے. لیکن اگر یہ حاضری کی کمی قریب رہنے والوں کے نہ آنے کی وجہ سے ہے تو پھر بڑی قابل فکر بات ہے. اس پر توجہ کرنی چاہیے ہمیں. اسی طرح آسٹریلیا میں دورے کے بعد مجھے وہاں کسی نے خط لکھا کہ مسجد کی حاضری بہت کم ہو گئی. بس چاہے وہ آسٹریلیا ہے یا یو کے ہے یا دنیا کا کوئی اور ملک ہے، یاد رکھیں کہ اگر انقلاب لانا ہے، اگر اس ذمہ داری کو نبھانا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے ہم پر ہے، اگر بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو مسجدوں کی یہ رونقیں عارضی نہیں بلکہ مستقل قائم کرنا ہوں گی. اپنی تمام حالتوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. اپنی باتوں کے معیار بڑھانے ہوں گے. نشان تبھی ظاہر ہوں گے جب صبر اور صلات کے حق ادا ہوں گے، جب اپنے نفس کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم فنا کریں گے، جب توحید پر قائم ہونے کا حق ادا کریں گے. اور جب یہ ہوگا تو ان اللہ مع الصابرین کا نظارہ بھی ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ خود مدد کے لیے اترے گا. اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر طاقتوں اور حسن کے جلووں سے ہماری مدد کو آئے گا، اور دنیا دار ممالک اور دنیاوی طاقتوں کے عوام کے دل اللہ تعالیٰ اس طرف پھیر دے گا. ہمارے کاموں میں برکت پڑے گی اور دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچان کر آپ کے جھنڈے تلے آئے گی. توحید کا قیام ہوگا اور خدا تعالیٰ کی ذات کے انکاری خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنا حق ادا کر کے یہ نظارے دیکھنے والے ہوں. جمعے کی نماز کے بعد یا نمازوں کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم ڈاکٹر بشیر الدین اسامہ صاحب امریکہ کا ہے، جن کی 2 نومبر کو 82 سال کی عمر میں وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے 1955 میں احمدیت قبول کی تھی اور ابتدائی افریقن امریکن احمدیوں میں سے تھے. نمازوں کے بڑے پابند، بڑے باوفا اور سلسلہ کا درد رکھنے والے، غیرت مند، خلافت کے فدائی، دعا گو وجود تھے. نہایت جوشیلے لیکن بہت منکسر المزاج اور عاجز انسان تھے. ان کو روضہ کی زیارت اور حضرت خلیفہ مسیح ثانی سے شرف ملاقات کی بھی سعادت ملی. اسی طرح حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. ان کی ایک مرتبہ حضرت خلیفہ مسیح رابع کے ساتھ بھی کئی بار ملاقات ہوئی. ان سے پیار بھی بڑا تھا ان کو، اور حضور خلیفہ مسیح رابع کا بھی آپ سے بڑا خاص تعلق تھا. آپ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی بھی توفیق پائی. گزشتہ 20 سال سے کلیولینڈ میں نائب صدر کی حیثیت سے خدمات بجا لا رہے تھے. خدمت خلق کا بہت جذبہ رکھتے تھے. بالخصوص اپنے افریقن امریکن بھائیوں کا بہت خیال رکھتے تھے. 50 کی دہائی میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چھوٹا کتابچہ لکھنے کی بھی توفیق پائی. پیشے کے لحاظ سے ڈینٹسٹ تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو تھیں فاطمہ اسامہ صاحبہ، یہ بھی کافی عرصہ کلیولینڈ کی لجنہ کی صدر رہی ہیں. ان کے پسماندگان میں 2 بیٹے ان کے مقیت اسامہ جن کی 56 سال عمر ہے، اور ظفر اللہ اسامہ صاحب یادگار چھوڑے ہیں. ان دونوں کا بھی جماعت سے بڑا خاص اور گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں اور ان کی نسلوں کو ہمیشہ جماعت سے وابستہ رکھے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا